أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ خداوند متعال اس عالم فنا سے اس عالم بقا کی طرف زیادہ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کا زاد راہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں جو نکات عرض کر رہا ہوں وہ حدیث مبارک جو مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ اس میں سے چند نکات، آخری نکتہ رہ گیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جمع الخیر کلہ فی 3 خصال، یقیناً حدیث آپ کے ذہن میں ہے 3 چیزیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز نگاہ ہے، دوسری چیز سکوت ہے، لیکن وہ سکوت کہ جس کے نتیجے میں تفکر و تدبر ہو۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ نگاہ کا کام یہ ہے کہ مظاہر قدرت کا نظارہ کرے اور خالق و مالک و رازق کو پہچانے۔ اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں کائنات میں، ہر طرف جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اس کے باوجود اللہ کو نہ پہچانے، تو یہ انسان جو اشرف المخلوق ہے، یہ اس کی شرافت و افضلیت پر سوال ہے۔ ایک خوبصورت کوئی عمارت دیکھتا ہے، آج کل تو عجیب عجیب چیزیں بن رہی ہیں، مثلا مختلف ممالک کے کچھ برج وغیرہ مشہور ہیں۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ جب ان عمارتوں کو انسان دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا کیسا ہے، کیسے اس انداز کا اس نے یہ عمارت بنائی ہے۔ لیکن انسان مخلوقات خدا کو دیکھے، اور مخصوصاً رزق روزی کے حوالے سے بہت سے افراد سوال کرتے ہیں، تو اس کا بہترین جواب ہے کہ وہ خدا جو سمندر کی تہ میں پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا وہ انسان کو رزق نہیں دے سکتا؟ آپ ایک درخت کے پتے کی کیفیت کو دیکھیے، اس کی رگیں، اس کی لطافت، ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ خود انسان اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ تمام نشانیاں انسان دیکھے، اس کے باوجود اپنے خالق کو، رازق کو، مالک کو نہ پہچانے، تو یہ کیسا انسان ہے؟ اسی لیے آقا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ فرمایا لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی لیے کہ انسان بجائے اس کے کہ کثرت کے ساتھ عبادت انجام دے، کیفیت عمل کی طرف توجہ کرے۔ کثرت و قلت عمل
یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم کیفیت عمل ہے کہ آپ عمل کو کس کیفیت کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ کتنی زیادہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ جو نماز آپ اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس نماز کی کیفیت کیا ہے، حضور قلب کے ساتھ ہے، معرفت الہی کے ساتھ ہے، یا محض اٹھک بیٹھک ہے۔ کیفیت عمل اہم ہے، نہ قلت و کثرت۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ بہرحال ہماری نماز بھی شاید سکارا والی نماز ہے۔ ہم جو عجم ہیں مخصوصاً، یعنی عجم سے مراد جو عربی زبان سے آگاہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن سارا عربی میں ہے، نماز عربی میں پڑھتے ہیں، تمام ذکر جو بھی ہے وہ عربی میں ہے، لیکن اگر ہم معانی کی طرف متوجہ نہ ہوں، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام نماز تک اگر معنی کی طرف توجہ نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ پورا قرآن کریم اور سورہ فاتحہ میں ایک واضح فرق ہے کہ پورا قرآن اللہ کا خطاب ہے اپنے بندوں سے، لیکن سورہ فاتحہ میں بندے کی گفتگو ہے اپنے خالق سے، وہ بھی خالق کی زبان میں۔ خالق کہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آنا چاہو تو اس طرح سے گفتگو کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہر آیت اس کے اندر، اسی لیے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ پورے کائنات میں جتنے عناوین ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہرحال بہت سی برکات ہیں، میں پھر عرض کروں گا، لیکن مختصراً 2-3 چیزیں عرض کروں کہ تمام کائنات کے عناوین کا خلاصہ کریں تو 3 چیزیں ہیں: خالق، اس کی صفات، مخلوق، اس کی کیفیت، اور خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے وہ، بس یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ ابتدائی جو آیات ہیں خالق اور اس کی صفات سے متعلق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، جتنے جہان آپ تصور کریں، سب کا مربی، سب کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہر چیز میں اسرار پوشیدہ ہیں، حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر الفاظ مترادف بھی ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، تو ان کے تقدیم و تاخیر میں بھی حکمت ہے۔ جس طرح سے سورہ مبارک ملک میں ارشاد ہوا، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں پورا ملک ہے، پوری سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ موت کا لفظ پہلے ہے اور حیات کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ حیات پہلے ہے، انسان پیدا ہوگا تو مرے گا نا، لیکن یہاں موت کا ذکر پہلے ہے اور حیات کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں
اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں یہ حیات دنیاوی یہ محض چند روزہ ایک کھیل کود ہے، جسے خود قرآن نے بیان فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لہو ولعب، سب محض کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے، بلکہ جو اصل حیات ہے وہ موت کے بعد ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات، اس دنیا سے گزر کر موت کے ذریعے سے آپ نے اس حیات اخروی جو اصل حیات ہے، جو دائمی حیات ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ اسی طرح سے الرحمن الرحیم میں لفظ رحمان کا معنی بھی رحمت ہے، لفظ رحیم کا معنی بھی رحمت ہے، لیکن لفظ رحمان پہلے ہے، لفظ رحیم بعد میں ہے، اس لیے کہ لفظ رحمان صفت خاص ہے لیکن اس کا معنی عام ہے، اور اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی خداوند متعال کی رحمت، رحمانیت یہ ہر شخص کے لیے ہے دنیا میں، جو اس کو مانتا ہو اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا ہو اس کے لیے، سب کے لیے ہے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کی طرف اللہ کی رحمتیں کچھ زیادہ ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، انسانیت کی خدمت کی، فلاح و بہبودی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے۔ الرحمن یہ صفت خاص ہے لیکن اس کا معنی عام ہے، یعنی اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے، چاہے اس کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، لیکن الرحیم کی جو صفت ہے وہ صفت عام ہے لیکن معنی خاص ہے کہ خداوند متعال اپنی رحمت خاص سے صرف مومنوں کو بخش دے گا قیامت کے دن، اس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم حساب، قیامت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ جو آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم، یہ خالق اور اس کی صفات سے متعلق ہیں، اور جو آخری آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمے میں تھوڑا سا معنی کے حوالے سے فرق ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھی راہ دکھاتا رہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا اصل معنی یہ کہ صراط مستقیم جس کی طرف تو نے رہنمائی کی ہے اس پر ثابت قدم رہ، اس پر ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما۔ اسی لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور کچھ اور لوگ آمین کہتے ہیں، بہرحال فرق ہے۔ جنہوں نے راستہ نہیں دیکھا ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ راستہ دکھا دے، اور جنہوں نے راستہ دیکھا بھی ہے، راستے پر ثابت قدم ہے، وہ کہتے ہیں کہ باری الہ جو راستہ تو نے عطا کیا، جس پر ثابت قدم رکھا، اس کے نعمت کے طور پر ہم شکر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو آخری آیات ہیں یہ مخلوق اور اس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ جو ایک آیت ہے جو خالق اور مخلوق عبد و معبود کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، رابطے کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری الہ۔ البتہ یہ جو کچھ لوگوں نے سلوگن اپنایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خود ان کے لیے بہرحال بہت بڑا ایک مذاق بن گیا ہے ان کے لیے۔ باری الہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اکیلا بھی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو یہی لفظ کہنا ہے، ایاک نعبد، ایاک اعبد نہیں ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
اس میں بہت سی بحثیں ہیں، بہرحال اس بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ پورا سورہ فاتحہ پورے کائنات میں جتنے موضوعات ہیں وہ ان تینوں چیزوں میں خلاصہ ہیں، خالق اور اس کی صفات، مخلوق اور اس کی کیفیت، اور عبد و معبود کے درمیان رابطہ کس چیز کا ہے۔ عبد و معبود کے درمیان جو رابطہ ہے وہ عبادت اور استعانت کا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یعنی انسان سے خدا مناجات کر رہا ہے، انسان اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، عبد و معبود کے درمیان گفتگو ہے، یہ دعا ہے۔ پورے سورہ فاتحہ میں صرف ایک ہی دعا ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدمی عنایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ خود خداوند متعال بیان فرما رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، میری طرف آنے والی سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر میں نے نعمتیں نازل کیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے مورد غضب قرار پائے اور نہ ہی ایک لحظہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ ہوئے۔ یہ خود جو آیات ہے وہ خود بتاتی ہے۔ بعض لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ غیر خدا کو کیوں پکارتے ہیں، تو خود خداوند متعال اور نماز کے لیے تواضع یعنی خضوع اور خشوع کی کیفیت کے لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ سورہ یا نماز کے اذکار جو بھی آپ ذکر پڑھیں ان کے ساتھ ساتھ معنی کی طرف متوجہ ہوں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ معنی کی طرف متوجہ ہوں، اگر معنی کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ سکارا والی نماز ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن کریم کہتا ہے نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جان سکو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اگر اول تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک سارے ذکر آپ نے پڑھ دیے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کہا، تو یہ سکارا والی نماز ہے، تو وہ نشے والی نماز ہے۔ اسی لیے قرآن کا جو نماز کا جو اصل فلسفہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد گویا ہم نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی، اب باہر نکل کے جو چاہے کریں، ہم آزاد ہیں، دھوکہ دیں، فریب دیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں۔ بہرحال دعائیہ جملہ ایک ہی ہے۔ یہ جو سوال کرتے ہیں غیر خدا سے مانگنا یا غیر خدا کی طرف توجہ کرنا، خود خداوند متعال نماز کے اندر کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کی طرف توجہ کرو تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ انسان معانی کی طرف متوجہ رہے۔ جب آپ معانی کی طرف متوجہ رہے گا تو یقیناً جب یہ الفاظ ادا ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم، باری اللہ ہمیں سیدھی راستے پر ثابت قدمی عنایت فرما، پھر اس کے بعد جب یہ آیتیں آگے پڑھے گا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، سیدھی راہ وہ راہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں عنایت کی، تو یقیناً توجہ اس طرف جائے گی کہ وہ کون ہستیاں ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی،
غیر المغضوب علیہم کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی مورد غضب خدا قرار نہیں پائے، ولا الضالین اور کبھی نہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ ہوئے۔ وہ کون ہیں سوائے محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ۔ خداوند متعال انہی کے صدقے میں تمام عبادات کو قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان عبد بنے نہ کہ عابد بنے۔ عبد اور عابد میں بہت فرق ہے۔ عبد یعنی وہ جو مطیع محض خدا ہے، جو غلام ہے، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنا کوئی اختیار نہیں، بس آقا جو کہہ دے۔ اور عابد وہ جو اپنے عبادتوں پہ ناز کرتا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عملی عارف بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ عبد بنو عابد نہ بنو، اس لیے کہ شیطان نے بھی 6000 سال عبادت کی لیکن اب نہیں بن سکا، عابد کا عابد ہی رہا، جس کے نتیجے میں جنت سے نکال دیا گیا۔ بس انسان اگر عبد خدا بنے، حقیقی معنوں میں عبد خدا بنے، تو خداوند متعال اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے اور دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طلب اور جستجو میں کرتا ہے تو دنیا خود اس کے پیچھے چل کے آتی ہے۔ آخرت تو ہے ہی اس کے لیے، لیکن چونکہ اس کی ساری جد و جہد، ساری کوشش، سارا ہم و غم آخرت کے لیے ہے تو دنیا خود اس کے پیچھے چل کے آتی ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس سے اور دور بھاگ جاتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان افراد میں سے قرار دے جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارک قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسد روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب، ان کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ بار الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما، بار الہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔